بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ ترکی میں گزشتہ سال اگست میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرتناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کے بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، رقص و سرور کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ ایک فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئیں جو انتہائی بے حیا تھیں۔ فنکشن میں 30 سے زائد ترکی جرنیل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب کہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی، ایک ترکی جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے نسخے کو لے لیا اور پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور لڑکیوں کے پاؤں میں ڈال دیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے؟ استغفر اللہ، جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا۔ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہوا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر نکل گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پہ آنے والے عذاب کے ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دوران ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ ساتھ ہی لوگوں کے پھٹنے کی خوفناک آوازیں بھی آنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ نے انتقام لے لیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس واقعے میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو نہایت عبرت آموز سبق دینے کے لیے اپنے زبردست غصے کا اظہار کیا، جس سے پہلی بات ثابت ہوئی کہ قرآن پاک واقعی اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی چیز اور اس کی آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کو شاید غصہ بھی نہ آتا۔ کیا کسی مصنف یا مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے پر اللہ کو غصہ آیا؟ ظاہر ہے کہ انسانی شعور اور انسانی عقل کے اعتبار سے غصہ اسی کو آتا ہے جس کی چیز ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی جس درجہ و شہرت والی چیز کی بے حرمتی و بے ادبی ہوگی، اتنے ہی درجہ و شدت کا اس کو غصہ بھی آئے گا۔ یہاں پر محفل اور رقص و سرور میں قرآن پاک کی جس کا اس محفل سے کوئی رابطہ، کوئی واسطہ یا کوئی تعلق بھی نہ تھا، جس درجہ سنگین گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اسی وجہ پر اللہ کے شدید و سنگین غصے نے وہ کام دکھایا کہ ہزاروں رقاصاؤں اور عیاشی کرنے والے انسانوں کی نعشوں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ترکی ایک مسلمان ملک ہے اور اس میں اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی گستاخی کی گئی جس سے اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا اور اس نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے واقعات دنیا میں کہیں بھی رونما نہ ہوں اور ہمیں ہر وقت نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔